بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 261 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 61، 62 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فمن پھر جو کوئی حاج کا آپ سے جھگڑا کرے فی اس عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما بعد اس کے کہ جا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم صحیح علم، فقل تو آپ کہہ دیں، تعالو ندعو آؤ ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وہ ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، وہ نساءنا اور اپنی عورتوں کو، وہ نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وہ انفسنا اور اپنی جانوں کو، انفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں، فنجعل اور کریں، لعنت اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر، ان ھذا بے شک یہی ہے، القصص الحق سچا بیان، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کی، وان اللہ لہو اور بے شک اللہ ہی ہے، العزیز خوب غالب، الحکیم نہایت حکمت والا۔ فإن پھر اگر تولوا وہ اب بھی روگردانی کریں، فإن اللہ تو بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گرائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے پاس جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو۔ دوسری بات، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو بلائیں۔ تیسری بات، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑائیں۔ چوتھی بات، جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ پانچویں بات، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے۔ چھٹی بات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ساتویں بات، یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ آٹھویں بات، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کو اور اس کے پس منظر کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مباہلے کا مطلب جانیں۔ مباہلے کی تعریف یہ ہے کہ اگر 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جائے اور دلیلوں سے جھگڑا ختم نہ ہو تو سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو اس معاملے میں باطل پر ہو، ناحق ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال اور ہلاکت پڑے، لعنت ہو اس پر۔ گویا جھوٹے اور باطل پر قائم آدمی کے لیے بد دعا کی ایک شکل ہے، تاکہ جھوٹے پر اللہ کا قہر نازل ہو اور وہ اس کا خمیازہ بھگتے اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی ہو جائے۔ مباہلے کی اس تعریف کو سمجھ لینے کے بعد اب اصل اس واقعے کی طرف آئیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور نصارہ کے درمیان پیش آیا۔ یہی اس آیت کا پس منظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں 3 باتوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ اسلام قبول کر لو اے نصارہ،
دوسری بات ہے کہ جزیہ ادا کرو، جس سے یہ کہ اگر اس کے لیے تیار نہ ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل، عبداللہ بن شرجیل اور جبار بن فیض، ان تینوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان تینوں نے آ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی امور پر گفتگو کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ثابت کرنے یا اللہ کا بیٹا ثابت کرنے میں بحث شروع کر دی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سمجھایا، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی جس میں نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی گئی، اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ چلو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب ان تینوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو شرجیل نامی شخص نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ ہم تلاش کریں۔ بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کر لی جائے۔ چنانچہ تینوں نے اس پر اتفاق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر دی، جس کو انہوں نے بھی منظور کر لیا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔